بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضری ہو گئی ہے. کیا کتنے طلبہ حاضر ہیں ذیشان میاں؟ چھبیس طلبہ مارننگ کے اور ایوننگ کی حاضری آپ کے پاس آ جائے گی. آج 11 تاریخ ہے اور گلستان سعدی کی 14ویں حکایت معرض تدریس میں ہے. جی بھائی پڑھیے. جی اویس بھائی. اس کا پہلا جزء ہے یکی از بادشاہان پیشین در رعایت مملکت. یکی از بادشاہان پیشین از رعایت جی مملکت سستی کر دی. از رعایت مملکت سستی کر دی. لشکر بسفتے گزاشتی. گزشتہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ پیشین پہلے گزرا ہوا. پیش آگے، پیش پہلے اور پیشین پرانے وقت کا کوئی بہت پہلے وقت کا کوئی بادشاہ، بہت پہلے وقت کا ایک بادشاہ مملکت کے انتظام و انصرام میں سستی کرتا تھا. اچھا، یہ رعایت مملکت، امور مملکت کی دیکھ بھال میں یا مملکت کی دیکھ بھال میں سستی کرتا تھا. یکی از بادشاہان پیشین، یہ جو بادشاہان پیشین ہے مرکب توصیفی ہے. یکی از بادشاہان پیشین یہ اب گلستان سعدی کے تناظر میں معلوم و مفہوم اسلوب ہے. نکرہ میں گفتگو کرنے کا جمع کا صیغہ اور اس کے ساتھ از، اور اس سے پھر مراد ایک یا کوئی واحد نکرہ کوئی اسم لیا جاتا ہے جس کا قرینہ موجود ہے. بادشاہان ہے تو بادشاہی مراد دیں گے اور اس کے لیے از بادشاہان یہ قرینہ ہے. یہ اسلوب فارسی میں میرا خیال ہے عربی سے آیا ہے. یکی از بادشاہان پیشین، پرانے وقتوں کا بادشاہ یا بہت پہلے کا کوئی بادشاہ اپنی مملکت کی دیکھ بھال میں سستی کیا کرتا تھا. تو یہ رعایت دیکھ بھال. اچھا، رعایت مملکت کی دیکھ بھال مرکب اضافی ہے. سستی کردی، یہ اصل میں سستی می کرد ہے مرکب. ہاں فعل ماضی استمراری، لیکن فعل ماضی استمراری کو کبھی وہ ماضی شرطی یا تمنائی کے اسلوب پہ بھی لے جاتے ہیں. سر سستی کر دی یہ فعل ماضی استمراری نہیں، یہ اصل میں تھا فعل ماضی استمراری تھا. میں نے کہا تھا لیکن اب نہیں ہے. اگر ماضی استمراری ہوتا تو وہ یوں ہوتا کہ سستی می کر. سستی می کر میں نے بتایا کسی فعل ماضی مطلق سے پہلے می کا اضافہ کر دیں تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس. تو لیکن یہ جو فعل ماضی ہے سستی کر دی، آخر میں چھوٹی یہ آئی ہے. یہ جو چھوٹی یہ ہے یہ فعل ماضی شرطی یا تمنائی کے 3 صیغوں کی علامت ہے. فعل ماضی شرطی و تمنائی کے 3 صیغے. پہلا صیغہ واحد غائب، دوسرا صیغہ جمع غائب، اور تیسرا وہ آخری سے پہلے
واحد متکلم، یعنی کردی، کردندی، کردمی، کردی، کردندی، کردمی، یہ یا رفتی، رفتندی، رفتمی. ہاں تو یہ اس اسلوب پہ آ گئی ہے. اب ترجمہ اس کا ہم ماضی استمراری میں ہی کریں گے. یہ سستی کیا کرتا تھا. آگے بولے. آگے ہے وہ لشکر بسختی، وہ لشکر بسختی داشتی، اور لشکر پہ سختی رکھتا تھا، اور لشکر پہ سختی رکھتا تھا. اچھا داشتی اسی طرح داشتن سے، داشتی اسی اسلوب سے، وہ ماضی شرطی یا تمنائی کے اسلوب پر وہ داشت. می داشت تو یہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ داشت میں خود رکھنا کا، می داشت کی بجائے یہاں داشتی، وہ اسی اسلوب سے وہ یائے ماضی شرطی و تمنائی آ گئی. لیکن یہ ماضی شرطی یا تمنائی نہیں ہے، قرینہ صرف وہ ہے. آگے لا جرم دشمنی روی، لا جرم لا محالہ، لا جرم لا محالہ. پھر کیا ہوا؟ روی نہاد ہم پشت بدا، دشمن. ہاں کیا ہوا؟ لا جرم دشمنی روی نہاد، دشمنی، دشمن لکھا ہوا ہے، دشمنی، دشمنی، دشمنی ایک دشمن، کوئی دشمن. لا جرم کے دشمنی آگے روی، روی نہاد، روی نہاد. تو دشمن نے ادھر کا منہ کر لیا، دشمن نے اس کے ملک کا رخ کر لیا. روی، روی چہرہ، روی منہ، نہاد رکھ لیا. تو دشمن نے ادھر کا رخ کر لیا. اچھا لفظی طور پر تو یوں ہے، اب مفہوم اس سے یہ کہ دشمن نے حملہ کر دیا، دشمن نے حملہ کر دیا. جی آگے ہم پشت، دشمن نے چڑھائی کر دی. ہم پشت یہ روی نہاد کا ترجمہ آپ دوسرا یہ کر لیں، دشمن نے چڑھائی کر دی، ایک دشمن نے اس پہ چڑھائی کر دی. اچھا آگے کیا ہے؟ ہم پشت بدادند، ہما پشت بدادند، یعنی سب پشت دکھا گئے، سب پیٹھ دکھا گئے، سب بھاگ گئے. پشت دادن، پشت دینا، لفظی ترجمہ پشت دینا. اب ہم لفظوں کے پیچھے تو نہیں بھاگیں گے، یہ ان کے محاورے میں اسی طرح ہے. پشت دادن تو پشت دینا، تو یہاں پیٹھ دکھانا ترجمہ کریں گے. آگے شعر ہے چودارند گنج از سپاہی دریغ، چودارند گنج از سپاہی دریغ. آگے دریغ آیدش دست بردن بتیغ، دریغ آیدش دست بردن بتیغ. چودارند گنج از سپاہی دریغ، جب سپاہی سے، فوجی سے خزانے کو روکا جائے، جب فوجی پر خزانہ لگانے سے روکا جائے تو پھر دریغ آیدش، تو اس کو بھی ہچکچاہٹ آئے گی. دست بردن بتیغ، تلوار تک ہاتھ لے جانے میں. جب فوجی پر، سپاہی پر خزانہ صرف کرنے میں دریغ کیا جائے، یوں بھی ترجمہ سمجھ لیں. سپاہی پر خزانہ، سپاہی پر خزانہ نہ لگایا جائے، سپاہی پہ خزانہ لگانے سے رکیں، سپاہی پر، سپاہی سے خزانے کو بچائیں. ایک اور ترجمہ. چودارند گنج سپاہی دریغ، جب سپاہی پر خزانہ لگانے کی بجائے خزانہ بچائیں تو اس کو بھی تلوار تک ہاتھ لے جانے میں ہچکچاہٹ آئے گی. یہ دریغ کے تناظر میں سمجھ لیں، اس نے مال بے دریغ خرچ کیا، یعنی بنا روکے خرچ کیا، بنا بچائے خرچ کیا. تو دریغ کے کئی معنی ہیں. دریغ افسوس کے معنی میں، دریغ
ہچکچاہٹ کے معنی میں، دریغ انکار کے معنی میں، تو اس کو بھی تلوار تک ہاتھ لے جانے میں انکار آئے گا. وہ جو تارند دریغ ہے اصل میں جو اوپر وہ اصل میں ہے دریغ داشتن. دریغ داشتن یعنی روکنا، بچانا، اس سے بنتا ہے دریغ دارد. اس کے ساتھ پھر از کی پرپوزیشن آتی ہے جیسا کہ وہاں موجود ہے. جی آگے کیا لکھا ہے؟ ہاں دریغ آیدش، اس کو دریغ آئے گا، اس کو انکار آئے گا، اس کو ہچکچاہٹ آئے گی. اچھا دست بردن ہاتھ لے جانا، بتیغ تلوار تک. جی بھائی آگے دوسرا جذبہ یقیرا از آنان کے غدر کردن. اچھا یہ شعر صرف اتنا ہی ہے؟ دریغ یدش تیغ دست بردن بتیغ سے نیچے میرا خیال کوئی اور بھی شعر. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ یقیرا از آنان کے غدر کردن. یقیرا از آنان کے غدر کردند. اچھا وہ لوگ جنہوں نے غدر کر دیا تھا یعنی بغاوت کر دی تھی. اچھا یہ غداری کر دی تھی. جی غدر اصل میں ہوتا ہے بغاوت، غدر غداری. اچھا یعنی جمع رہنے سے جنہوں نے بغاوت کر دی تھی. دیکھیں یہ بھی بغاوت ہوتی ہے نا. ایک تو بغاوت یہ ہے کہ لوگ زمانہ امن و امان میں وہ پھر اٹھ کھڑے ہوں اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دیں. دوسرا دشمن کے سامنے نہ ٹھہرے تو وہ بادشاہ کے حکم سے بغاوت کرنا ہی ہے نا. کہ بادشاہ نے تو انہیں کہا، حکم دیا ہے کہ بھائی آپ جمع رہو. تو جنہوں نے جمع رہنے سے، دشمن کے سامنے جمع رہنے سے بغاوت کر دی تھی، ہاں ان میں سے ایک کا یہ جو آگے جملہ جب پورا ہوگا تو یہ را کا ترجمہ کا یا کو کا تعین ہوگا. یکی را از آنان کے غدر کردند. جی بام، ہاں یہ اب را کا ترجمہ کا کریں گے. بامن دمے دوستی، بامن دمے دوستی بود. وہ لوگ جنہوں نے غدر کیا تھا ان میں سے ایک کی میرے ساتھ دوستی کا دم بھرتا تھا. ایک میرے ساتھ دوستی کا دم بھرتا تھا. یہ جو دم بھرنا ہے یہ ہم نے یہیں سے لیا ہے اردو والوں نے. دمے دوستی بودن، دوستی کا دم بھرنا. تو یقیرا از آنان کے غدر کردند، جنہوں نے غدر کر دیا تھا، جمع رہنے سے بغاوت کر دی تھی، ان میں سے ایک کی میرے ساتھ بڑی پکی دوستی تھی. ان میں سے ایک میرے ساتھ دوستی کا دم بھرتا تھا. دمے دوستی، دم سانس کے معنی میں. آگے کیا آپ سے یہاں جی سر آپ کسی جگہ پہ پڑھتے ہیں بغت اور کسی پہ پڑھتے ہیں بود. ہاں یہ جو لفظ ہے نا بود اور بغد، یہ لکھنے میں پتر ایک جیسا ہے. تو بودن مصدر ہے، بودن مصدر ہے. اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہونا. بودن کا ترجمہ ہے ہونا. میں نے بتایا کہ جب مصدر کا آخری حرف نون اڑا دیں تو جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ فعل ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ تھا کرتے ہیں. مثلا بودن سے دیکھو، فعل ماضی کا جو باقی لفظ بچتا ہے نا وہ فعل ماضی ہوتا ہے. مثلا بودن سے نون اڑایا تو بود بچا. بود کا مطلب ہے وہ تھا، بود کا مطلب وہ تھا. یا کبھی کبھی اس کا ترجمہ کر لے ہوا، وہ ہوا یا وہ تھا، ماضی میں چلی گئی بات. اچھا بود کے بارے میں نا ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ بود فعل ناقص ہے. ایک فعل مکمل ہوتا ہے اسے فعل تام کہتے ہیں، ایک فعل ناقص ہوتا ہے
یہ جو انگریزی میں آپ کے پاس ہے نا، جسے آپ ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، ایز، ہاں، ایم آر یا واز یا یہ نا نامکمل افعال ہے، ان کو آپ ہیلپنگ ورب کہتے ہیں. یہ نامکمل اس لیے ہیں کہ ان میں کسی کام کا ہونا یا کرنا نہیں پایا جاتا، ان میں صرف زمانہ پایا جاتا ہے، ان میں صرف زمانہ پایا جاتا ہے. چنانچہ جب آپ بودن سے بود بناتے ہیں نا، تو اس میں بھی کسی کام کا ہونا یا کرنا نہیں پایا جاتا، زمانہ پایا جاتا ہے. لہذا اس پہ ابھی غور نہ کریں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس ہے گفتن، کہنا. کیا آپ نے شروع میں پڑھا کشتن؟ کشتن مارنا، یہ مصدر ہے. کشتن، گفتن، دیدن دیکھنا، شنیدن سننا. کشتن سے آپ نون اڑا دیں تو بچے گا کشت، اس کا مطلب اس نے مارا، یہ فعل ماضی ہے. اسی طرح گفتن سے آپ نے نون اڑایا تو بنا وہ بنا گفت، تو یہ بھی فعل ماضی ہے، اس نے کہا. اسی طرح دیدن دیکھنا، نون اڑا دے تو لفظ بنے گا دید، اس نے دیکھا. اچھا، شنیدن سننا، اس سے نون اڑا دے شنید، اس نے سنا. اچھا، تو یہ ہے فعل ماضی. اسی طرح بودن سے نون اڑا دیں تو وہ تھا، وہ ہوا، ایک ہی بات ہے، فعل ماضی. تو آپ نے پوچھا تھا کہ یہ بغض فعل مضارع ہے، فعل مضارع. فارسی میں عربی کی طرح فعل بنیادی طور پہ دو طرح کا ہوتا ہے. فعل دو طرح کا، یا وہ فعل ماضی ہوتا ہے یا فعل مضارع ہے. فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانہ گزشتہ میں معلوم ہو، اور فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا دو زمانوں میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل. وہ پھر قرینہ طے کرتا ہے عبارت کا سیاق و سباق کہ ہم فعل مضارع کا ترجمہ حال میں کریں گے یا مستقبل میں لے جائیں گے. تو یہ جو بود سے جو بود ہے نا، بود، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخری دال سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے. آخری دال فعل مضارع کی جو علامت ہے نا، پہلی علامت، وہ اس کے آخری میں دال ہوتا ہے. مثلا ابھی میں نے کچھ لفظ بولے تھے شروع میں، پہلے میں نے لفظ آپ کے سامنے رکھا، کیا؟ کشتن. کشتن سے ایک بنتا ہے لفظ آگے فعل ماضی کشت، اور اس سے فعل مضارع بنتا ہے کشد. کشد لکھ لیں، کشد. یہ کشد، اس میں دال آ رہی ہے نا، یہ دال اب اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور دال سے پہلے حرف پہ زبر اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا پہلا صیغہ اس میں دال ضرور ہوتی ہے، پھر جب ہم اس کی گردان آگے چلاتے ہیں تو دال ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ نون دال، یہ دال، میم، یہ میم جیسے الفاظ آ جاتے ہیں. جیسے کشد مضارع کا پہلا صیغہ، وہ مارتا ہے، مارے گا، وہ مارے. اچھا، اس کے دال اڑا کے نون دال کر دیا، کشند، وہ مارے، وہ مارتے ہیں، ماریں گے. پھر ہم نے نون دال بھی ہٹایا، آگے چھوٹی یہ لگا دیا، کشی. کشی، تو مارتا ہے، مارے گا، ہاں، مارے. اسی طرح پھر یہ دال بڑھا لیا، کشید، تم مارتے ہو، تم مارو گے، تو تم مارو. یہ فعل مضارع ہی ہے، حکم نہیں ہے. اسی طرح کشم، میں ماروں، میں مارتا ہوں، میں ماروں گا. اور کشیم، ہم مارے، ہم مارتے ہیں، ہم ماریں گے. دال اڑا کے پھر آپ نے کیا کیا؟ گردان مکمل کرنے کے لیے پہلے نون دال، پھر یہ دال، پھر میم، اور پھر یہ میم بڑھایا، تو فعل مضارع کی مکمل گردان بن گئی.
اچھا میں نے بتایا کہ یا فارسی میں فعل ماضی ہے یا فعل مضارع. جی سر. اب جو باقی افعال ہیں وہ کچھ افعال فعل ماضی سے بنتے ہیں، کچھ افعال فعل مضارع سے بنتے ہیں. جی سر. فعل ماضی سے اور فعل مضارع سے آگے مزید افعال بنتے ہیں. فعل ماضی سے مثال کے طور پہ بنیں گے فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شرطی و تمنائی، یس سر. ٹھیک، اور فعل ماضی شکیہ. فعل ماضی مطلق پہ می کا اضافہ کر دیں فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے. فعل ماضی کا جو بھی صیغہ آپ کے پاس ہے نون اڑا دینے کے بعد اس کے اوپر آپ اس پر ہے گول ہے اس کا اضافہ کر دیں. مثلا رفت سے رفتہ، رفتہ کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، گزشتہ یا گزشتہ، شب رفتہ یا گزشتہ، گزشتہ ہفتہ. تو گزشتہ گزشتن گزرنا، گزشت وہ گزرا، اور گزشتہ ہے کا اضافہ کر دیا. اس کے بعد آپ است کا اضافہ کر دیں مزید. گزشتہ پھر گزشتہ ہی رہے گا، اس میں تبدیل نہیں ہونا، صرف است میں تبدیلی کرنی ہے. آپ کے پاس لفظ ہے گفتہ، گفتہ اس نے، گفت اس نے کہا، آخر میں ہے بڑھائی گفتہ بن گیا. جیسے آپ نے پہلی ہدایت میں پڑھا تھا گفتہ اند، تو گفتہ کے بعد آپ است بڑھا لیں گفتہ است. یہ فعل ماضی قریب کا پہلا صیغہ. اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے. اچھا است کی سین تے اڑا دیں، الف رہ جائے گا، الف پر نون دال بڑھا لیں تو گفتہ اند انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے. پھر چھوٹی الف پہ چھوٹی یہ گفتہ ای تو نے کہا ہے، یعنی است اند ای عید ام اور ایم یہ تبدیلیاں کر لیں تو فعل ماضی قریب کی مکمل گردان حاصل ہو جائے گی. گفتہ است اس نے کہا ہے، گفتہ اند الف نون دال اند انہوں نے کہا ہے. میں نا اتر چاہتا ہوں کہ یہ میں حکایات ایک بار آپ کو پڑھا دوں، یہ موضوع مکمل کر لوں، اس کے بعد میں لکھ کے آپ کو نا گردان سمجھاؤں. اگرچہ میں خود دیکھ نہیں سکتا لیکن میں لکھ بڑا اچھا لیتا ہوں. میں نے آپ کی وہ ہینڈ رائٹنگ دیکھی. جی، تو اسی طرح گفتہ کے بعد بود لگا دیں. ابھی آپ نے بود پوچھا نا، تو بود اصل میں تو ہے فعل ماضی لیکن یہ نامکمل فعل ہے. اسی نامکمل فعل کو آپ بالکل اسی طرح جیسے آپ نامکمل یعنی ہیلپنگ وربز کو آپ استعمال کرتے ہیں کبھی آئی این جی والے جو ہے نا وہ لفظ کے ساتھ، اور کبھی کبھی ہاں اس کو آپ تیسری فارم کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں وہ جب آپ مجہول بناتے ہیں از ریٹن واز ریٹن وغیرہ. اچھا تو وہ کیا ہوتا ہے اس سے کہ یہ افعال کسی اور فعل کو مکمل ہونے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے انہیں ہیلپنگ وربز انگریزی کی روح سے کہتے ہیں. لیکن چونکہ ان میں زمانہ ہی صرف پایا جاتا ہے، کسی کام کا ہونا یا کرنا نہیں پایا جاتا، اس لیے انہیں عربی فارسی کی روح سے افعال ناقص کہا جاتا ہے. تو یہ بود پھر آپ رفتہ کے بعد آپ بود لگا دیں اور بود کی آگے اسی طرح گردان کریں جیسے آپ نے رفت، رفتند، رفتی کسی بھی ماضی مطلق کی گردان کی تھی. تو بود کے بعد نون دال، پھر یہ دال، پھر میم، پھر یہ میم. جیسے فتح بود وہ گیا تھا، گفتہ بود اس نے کہا تھا، رفتہ بودند وہ گئے تھے، گفتہ بودند انہوں نے کہا تھا، رفتہ بودی وہ تو گیا تھا، گفتہ بودی تو نے کہا تھا، رفتہ بودید وہ تم گئے تھے، گفتہ بودید تم نے کہا تھا، رفتہ بودی
تو گیا تھا، گفتہ بودی تو نے کہا تھا، رفتہ بودید تم گئے تھے، اور گفتہ بودید تم نے کہا تھا، رفتہ بودم میں گیا تھا، گفتہ بودم میں نے کہا تھا، اور رفتہ بودیم ہم گئے تھے، اور گفتہ بودیم ہم نے کہا تھا. یعنی آپ نے گفتہ، رفتہ، گزشتہ کوئی سا بھی لفظ لے کے، یعنی کسی بھی مصدر سے آپ نون اڑا کے ہے لگا دیں اور آخر میں بود کی پوری گردان چلا دیں، فعل ماضی بعید کے سارے صیغے بن جاتے ہیں. تو یہ فعل ماضی قریب اور بعید کی پہچان میں نے ریکارڈ بھی کی ہے یہ بات اس سے پہلے. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بنائیں پھر گلستان سعدی کے الفاظ اکٹھے کر کے، بلکہ وہ جو الفاظ اس اسلوب سے آئے ہیں ان کو الگ الگ کریں کہ یہ فعل ماضی قریب ہے، یہ فعل ماضی بعید ہے، یہ فعل ماضی مطلق ہے صرف، اور یہ مصدر ہے. تو آپ کا جو پیپر ہوگا وہ اس میں کوئی ملٹیپل چوائس اس طرح کی آ سکتی ہے. سر وہ زیادہ گرامر کی ہوں گی اور کام نہیں گرامر کے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن تھوڑے بہت ہوں گے. جی سر. جو جتنے ہوں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کو حل کروا دوں گا. اچھا جی آگے بولیں ذرا. ٹائم پورا ہو گیا.